کل کہہ دیجئے لو اگر ان بے شک اندی میرے پاس ما تستعجلون بہی اختیار ہوتا اس کا جس کی تمہیں جلدی ہے، لقضیہ تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، لام تاکید ہے، قضیہ اصل جو ہے وہ ورب ہے، فعل ہے، کاف زواد یہ کاف زواد واو قضا سے فیصلہ کرنے سے، قضیہ پیسے وائز ہے، فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، الامر سارے معاملے کا، بینی میرے مابین و بینکم تمہارے مابین، اگر عذاب جس کی تمہیں جلدی ہے میرے اختیار میں ہوتا تو اب تک میرے اور تمہارے مابین معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی تم نے مجھے اتنا ستایا ہے کہ اگر عذاب میرے بس میں ہوتا تو میں اب تک لاگو کر چکا ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ عذاب آنا یا نہ آنا یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے۔ ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ جی فلاں نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی، ابھی تک وہ ایسے ہی پھر رہا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ مریا میٹ ہو جائے راتوں رات۔ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کتنی خیر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ان بندوں میں سے ہو جسے واپس آنا ہو، رجوع کرنا ہو، جیسے مکہ والوں نے سب نے رجوع کیا، چند ایک سرکشوں کے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو ڈھیل اس سے دی جا رہی ہو کہ کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہو، تو یہ اللہ کو ہی پتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ تو اسی لیے پھر اللہ رب کریم کو کوئی جلدی نہیں ہوتی فیصلہ کرنے کی۔ جیسے بعض اوقات مجھے خیال آتا ہے کتنے بڑے بڑے کرپٹ جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں تو کیوں اللہ نے اتنی ڈھیل دی ہوئی، لیکن یہ ایک خیال ہے جو ذہن میں آ جاتا ہے حالات کی خرابی کے باعث، ورنہ اصل بات یہ کہ اللہ کو ہی پتا ہے اس کے اندر بھی کیا مسئلہ ہے، تو اللہ اپنی مصلحتیں خود ہی جانتا ہے۔ واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو، اللہ ظالموں سے زیادہ آگاہ ہے، یعنی وہ لوگ جو آج انکار کر رہے ہیں اور ظالم ہیں ان کا اصل حال کیا ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا نا ابو سفیان میں کتنی خیر ہے رضی اللہ عنہ، معاویہ میں کتنی خیر ہے رضی اللہ عنہ۔ اب شام کی، اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں آتی ہیں، پیشن گوئیوں میں آتا ہے کہ وہ صفا کی پہاڑی سے اترے گا اور سرسبز زمین پر آئے گا اور 10,000 قدسیوں کے ساتھ وہ اللہ کے گھر میں پہنچے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی پیشن گوئیاں ہیں ایک پیراگراف کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے پہلا خطبہ صفا پر ہوا، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر آپ نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کے ساتھ 10,000 افراد تھے۔ تو سلطنت شام میں کب بنی؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، یعنی جو اکابر صحابہ ہیں، صحابی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، اکابر صحابہ یعنی خلفائے راشدین، ان کے زمانے میں حکومت عرب میں نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے جو ہے کوفہ شام چلے گئے تھے، مگر حکومت وہاں باقاعدہ طور پر قائم نہیں کر پائے اور کچھ عرصہ وہ وہاں پر رہے، پھر وفات پا گئے، شہید کر دیے گئے نا، پتہ ہے آپ۔ تو پھر باقاعدہ طور پر اس کو مرکز بنانا جو ہے خلافت کا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور انہوں نے وہاں پر باقاعدہ حکومت اسٹیبلش کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر مستقل طور پر جو ہے شام ہی منتقل ہو گیا دارالخلافہ، پھر شام میں رہا، پھر کبھی عراق چلا جاتا تھا کبھی شام، لیکن طویل عرصہ انگلیوں کے زمانے میں پھر شام میں رہا۔ تو وہ یعنی سلطنت جس کی پیشن گوئی شام کے لیے کی گئی تھی تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قائم کی۔ تو یہ اتنا بڑا کام امیر معاویہ سے لیا جانا تھا، کس کو پتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کتنا جہاد کیا، کتنا کام کیا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو ہے تو عاص بن وائل جیسے کٹے کافر کے بیٹے تھے، لیکن خود ان سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا، مصر فتح کروایا، مصر والوں کی نسل مسلمان۔ یہ اتنا بڑا کام کوئی ایسے ہی نہیں کر سکتا۔ آج یہ لوگ منہ اٹھا کر باتیں کرتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کس نے فتح کیا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو آج تک شام والے مسلمان، رنگ ڈھنگ بدل گیا، زبان بدل گئی، عربوں کے رنگ میں رنگ گئے، کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے اسے اتنا بڑا کام لے لیا، تو یہ اللہ کو ہی پتا اللہ نے کس سے کہاں کیا کام لینا اور کس کے اندر کتنی خیر چھپی ہوئی ہے۔ وہ جب مسلمان ہوگا تو کیا سے کیا ہو جائے گا، جب وہ بدلے گا ٹوٹے گا تو کتنی خیر نکلے گی۔ وہ یاد ہے نا
جو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہیں انا من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، جو پھٹتے ہیں ان میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ٹوٹتے ہیں تو ان میں سے پانی بہتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں کہ وہ دل جو پتھروں کی طرح سخت ہیں ٹوٹتے ہیں تو خیر کثیر جاری ہو جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو خیر کثیر نہ دیں، چلو تھوڑا دیں دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی نہیں دیتے کم از کم دوسروں کا راستہ نہیں روکتے، وہ خود جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو آپ دیکھیں علم کا، ہدایت کا دوسرا بڑا مرکز کون سا ہے ہمارا؟ مکہ۔ مدینہ اول مرکز ہے اور سیکنڈ مرکز کون سا ہے؟ مکہ۔ اور وہاں والوں نے کتنی سرکشی دکھائی تھی۔ تو یہ اللہ کو پتا ہے بظاہر جو ظالم نظر آ رہا ہے اس کے اندر کتنی خیر بھری ہے اور اس کو کس طریقے سے راہ راست پر لانا ہے۔ تو پھر اللہ ذرائع پیدا کرتے ہیں، اللہ بدل دیتے ہیں، اندر سے بدل دیتے ہیں، اور پھر کئی ایسے لوگ ہیں جو بدلے اور ان سے خیر کثیر آئے، کئی ایسے افراد۔ خود مالک بن دینار اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، تابعین میں سے ہیں، تو بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکی پر عاشق تھے، وہ کسی کی کنیز تھی، تو اس کے لیے جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے، تو وہ باہر آ کر چراغ جلاتی اور بجھاتی، تو آپ کو پتا ہے وہ مینول کام ہوتا تھا، ٹائم لگتا تھا، تو جب تک چراغ جلاتی رہتی بالکنی میں تو یہ کھڑے دیکھتے رہتے۔ تو ایک رات جو گئے انتظار میں، تو باہر ہی نہیں آئی کسی وجہ سے، تو یہ ساری رات کھڑے رہے انتظار، فجر ہوئی تو میری ہو جائے کہ رات گزر گئی۔ کہتے میرے دل نے ملامت کیا کہ ابن دینار اگر امام لمبی قرات شروع کر دے تو تیرا دم گھٹنے لگتا ہے، اور ایک اپنی نظر کے سکون کے لیے تو ساری رات یہاں کھڑا رہا، اس وقت تجھے فکر نہیں ہوئی؟ بس کہتے اس سوچ کے بعد میں نے استغفار کی اور میں بدلا۔ پھر امام مالک بن دینار بہت بڑا نام ہے، تابعی بہت بڑا نام، چھوٹی موٹی شخصیت نہیں۔ تو آپ دیکھیے پھر ایسی خیر پھوٹی۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز جو تھے دنیا دار تھے، بادشاہ تھے، تو پھر جب بنایا ان کو خلیفہ تو ایسے بدلے کہ عمر کا دور یاد کروا دیا اور انہیں عمر ثانی کہا جاتا تھا۔ اور مالک بن دینار کہا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ ابن دینار زاہد ہے، اللہ کی قسم زاہد میں نہیں ہوں، زاہد تو عمر بن عبدالعزیز ہے، دنیا اس کے پاس ناک رگڑ کر آئی مگر اس نے اسے ٹھکرا دیا، خلیفہ بنے اور سب کچھ واپس کر دیا، کچھ بھی نہیں لیا۔ صحیح معنوں میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور زندہ کیا، اسی وجہ سے پھر 2.5 سال بعد ہی زہر دے دیا گیا، کیونکہ سارے لوگوں کے تو مال انہوں نے واپس کروانے شروع کر دیے کہ یہ تمہارا نہیں ہے واپس کرو، یہ تمہارا نہیں ہے واپس کرو، امی خاندان کنگال ہونا شروع ہو گیا، تو لہٰذا پھر انہوں نے زہر دلوا دیا۔ خیر یہ تو سیاست میں چلتا رہتا ہے، اللہ رب کریم ان کے مرتبہ مزید بلند کرے، پہلے ہی بہت بلند ہے۔ تو دیکھیں کہ کس کو پتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بندے میں اس درجہ خیر موجود ہو سکتی ہے، تو یہ اللہ کو ہی پتا ہے، لہذا کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ دوسروں کے متعلق یقین رکھیں اور دعا کرتے رہیں، اور ہو سکے تو کوشش کریں۔ یہی مفہوم ہے واللہ اعلم بالظالمین، ظالموں سے اللہ اچھی طرح واقف ہے، وعنده اسی کے پاس ہیں مفاتیح چابیاں الغیبی غیب کی، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا نہیں یعلمها جانتا اس غیب کو الا سوائے ہوا اس کے، غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اور اس غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا غیب اللہ کی ملکیت ہے سوائے چند مخصوص رسولوں کے، اللہ کسی کو غیب سے آگاہ نہیں کرتا۔ اب دوبارہ اللہ فرما رہے ہیں کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کا علم اللہ کسی کو نہیں دیتا اپنے سوا، ٹھیک ہے؟ تو پھر غیب کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں۔ تو جتنے بابے بیٹھ کر مستقبل کا حال بتا رہے نا، چاہے نوری علم سے بتا رہے ہیں چاہے کالے علم سے بتا رہے ہیں، سارے جھوٹ بول رہے ہیں، ڈرامے باز بیٹھے ہیں سارے کے سارے۔ اپنا مستقبل کیوں نہیں نکال لیتے؟ اپنے بچوں کا مستقبل کیوں نہیں نکال لیتے؟ کہانیوں کی حد تک ضرور یہ باتیں مزیدار لگتی ہیں، اگر آپ ایڈونچر ناول پڑھنے کے عادی ہیں تو پڑھ لیں، لیکن حقیقی زندگی کے اندر کوئی علم غیب کا حال نہیں بتا سکتا، کس نے جینا ہے کس نے مرنا ہے، کس کو صحت ہونی ہے کس کو نہیں ہونی، سب اللہ کو پتا، کوئی جاننے والا نہیں، بیکار کی بات ہے۔
لہٰذا معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں بتائی تھی نا کہ جس نے کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا. تو دوسری بات کیا کہی تھی؟ جس نے کہا آپ کو علم غیب ہے اس نے آپ جھوٹ بولا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا علم غیب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا جو سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کو. تو باقی ساروں کو کیوں دے گا بھائی؟ ہر ہما شما کو دے گا، کیوں دے گا؟ علم غیب مل جائے نا تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے. یہاں تو لوگ ایک ڈگری لے لے پی ایچ ڈی کی تو دماغ آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں، ہے نا، اور زمین پر نہیں اتر سکتے، عام انسان نہیں رہتے. تو کسی کو علم غیب مل جائے تو کیا حال ہو؟ ایسے ہی ہے نا. علم غیب کا پتہ لگ جائے تو پتہ نہیں کون سی آفتیں ڈھائیں. ایک ایٹم کا انسان کو استعمال ہاتھ آ گیا تو انسان نے دنیا میں قیامت برپا کر دی. اگر علم غیب جیسا ٹول ہاتھ میں آ جائے تو پھر کیا انگی بچائیں ہم تو لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیں. تو علم غیب کسی کے بھی علم میں نہیں ہے. فرشتوں کو بھی نہیں پتا کل کیا ہونا ہے، ان کو احکام دیے جاتے ہیں. لہٰذا لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب کریم سال بھر کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سونپ دیتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام پھر ڈیلی بیسس پہ اس کام کو فرشتوں کے ذمے لگاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. خود جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اب اگلے سال کے لیے کیا احکامات آنے والے. کسی کو علم نہیں. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس. اب جو اس کے خلاف مانتا ہے وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے وہ مانے کہ جنوں کے پاس ہے، چاہے وہ مانے فرشتوں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. اور جب جنوں تو خیر جن تو ہے کہ حقیر سی مخلوق ہے، فرشتوں کو علم نہیں، انبیاء کو علم نہیں، تو یہ پیروں فقیروں کو کہاں سے ہوگا؟ کسی کو کوئی علم نہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات کسی کی دعا لگ جاتی ہے، بعض اوقات کسی کی ویسے کہی ہوئی بات صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اس سے علم غیب نہیں ہوتا، وہ ہماری دعا ہوتی ہے. جیسے عبدالرحمن الریفی جو ہے زندگی گزارنا سیکھیے، بڑی پیاری ان کی کتاب ہے، اس میں وہ بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اسکول میں بلایا گیا، کوئی اسکول کا پروگرام تھا تو اس میں چیف گیسٹ کے طور پر بلایا گیا. تو 8ویں 9ویں کے بچے تھے، تو کہتے ہیں لڑکے تھے. تو ایک بچہ بڑی پیاری شکل کا، تو وہ اس کو انعام ملا. تو کہتے ہیں انعام دیتے ہوئے میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیٹا تم تو عالم بنو گے، تمہاری تو شکل ہی عالم والی. بس بات آئی گئی ہوگی، ینگ آدمی تھے. اب یہ اصل میں انہوں نے دعا دی تھی، کوئی پیش گوئی نہیں کی تھی. تو کہتے ہیں کہ کئی سال گزر گئے، 12-15 سال. تو اس کے بعد کہتے ہیں میں ایک مسجد میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، کوئی تقریب تھی، تو وہاں ایک ینگ عالم مجھے آ کر ملا. تو مجھے کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. تو کہنے لگا میں وہ لڑکا ہوں جس کو آپ نے ایسے کہا تھا. تو بس مجھے شوق ہو گیا، میں نے کہا میں نے تو عالم بنا ہے نا. اب آپ چاہیں تو زبردستی اس کو علم غیب میں کھینچ لیں. کوئی اصل میں انہوں نے ٹائٹل بھی یہی باندھا ہے کہ دعا کام کرتی ہے، تو بچوں کو دعائیں دیا کریں. تو وہ انہوں نے دعا دی، وہ بچہ فرسٹ آیا تقریر میں یا کسی چیز میں، تو انہوں نے اس کو دعا دی کہ تم تو عالم بنو گے، تمہاری تو شکل عالموں جیسے. عالموں کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ 4 آنکھیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ بس انہوں نے ایک محبت کی بات کہہ دی. اب وہ بچے کے دل میں بات لگ گئی کہ وہ ریفی صاحب آئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا تو میں نے عالم بن گیا، تو وہ عالم دین بن گیا. یہ دعائیں ہوتی ہیں جو قبول ہو جاتی ہیں. جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے نا، تو بکریاں چراتے تھے، اور عقبہ بن معیط کے نے ان کو رکھا ہوا تھا. غلام تو نہیں تھے لیکن لاوارث تھے، غریب تھے، تو اس کے ان کو رکھا ہوا تھا. ان کی بکریاں شکریاں چلاتے تھے. تو بکریاں چلانے والے کیا کرتے ہیں؟ صبح چلے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں مکہ میں کیا چل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا بھی پتہ نہیں تھا. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے. واپس آئے، پیاس لگ گئی، تو راستے میں ان کو دیکھا کہ ریوڑ لے کر پھر رہے. تو کہنے لگے کہ بچے تھے 12-13 سال کے، 14 سال کے. تو ان کو کہنے لگے کہ بچے ہمیں بکری کا دودھ دو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نہیں دے سکتا، میری بکریاں نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی بکری جو بھی بالغ نہیں ہوتی، کہنے لگے اس سے دودھ نکال لیں. تو انہوں نے مذاقن کہا کہ نکلتا ہے تو نکال لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے دودھ اچوڑا تو دودھ نکل آیا. تو بڑے حیران ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابن مسعود کو پلایا، پھر ابو بکر کو پلایا، پھر خود پیا. تو بعد میں جب جانے لگے تو ابن مسعود کہنے لگے کہ یہ علم مجھے بھی سکھا دیں، تو میں اس طرح دودھ نکالا کروں، پیا کروں. تو آپ ہنس پڑے. آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم تو بہت کچھ سیکھو، یہ کہہ کر چلے. تو پھر ابن مسعود کو ایک وہ لگ گئی نا لگن سی کہ یہ کیا ہے، کون ہے، یہ کچھ جادوگر ہے. یہی اول تو یہی سوچا ہوگا. تو پھر جب پتہ چلا تو مسلمان ہو گئے. تو عقبہ بن معیط نے نکال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر رکھ لیا. اور پھر واقعی ابن مسعود نے بہت کچھ سیکھا. وہ 4 لوگ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک ابن مسعود. تو یہ دعائیں ہیں جو لگ جاتی ہیں.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کو کہا کہ تم بہت کچھ سیکھو گے. ٹھیک ہے, تو علم غیب اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. جب تک یہ چیزیں مانیں گے نہیں نا, توحید مضبوط نہیں ہوگا, کہیں نہ کہیں کمی آتی رہے گی, دل گھبراتا رہے گا. باقی چھوٹی موٹی بات کوئی کسی کے دل کی جان لے تو وہ ہو سکتا ہے. ابن سیاد ایک بندہ تھا, یہودی لڑکا تھا, اور نہ کچھ جادو قسم کا علم کرتا تھا. تو اس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں پکا یقین تھا کہ یہ دجال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, دجال نہیں. تو عمر تک کو یعنی کہ 2-3 دفعہ عمر نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے اللہ یہی دجال, یعنی اس قسم کی پراسرار شخصیت اس نے بنا رکھی تھی اپنی. تو ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی, اس سے بات ہوئی, تو آپ نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ, میں نے سنا تم بڑا دلوں کا حال جان لیتے, تو مجھے بتاؤ میرے دل میں کیا ہے. تو وہ جو بھی جادو منتر کرتا تھا تو وہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر غور کرتا تھا, تو پھر کہنے لگا دھواں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سورہ دخان پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو, تو اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھ سکا, کہ ان کی صحیح کوئی بات نہیں جان سکا. لیکن دیکھیں اتنی سی بات اس نے جان لی, یہ علم غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مسمرزم, یہ سائنس ہے. جیسے آج دیکھیں کہ سائنٹیفک لیول پر مشینوں کے ذریعے ٹیلی پیتھی اور مسمرزم وغیرہ کیے جاتے ہیں, دوسروں کا ذہن ریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سائنٹیفکلی اس چیز کو ترقی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پہلے سائنس کی بجائے روحانیت کے ذریعے انہی چیزوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, ذہنی رابطے والا. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ایسے جو ہے ڈرامے باز موجود تھے. اس کا مقصد یہی بتانا تھا ہمیں کہ ایسے لوگوں کی حقیقت ہوئی گئی. ٹھیک ہے, تو آج بھی اگر کوئی بابا کوئی چھوٹی موٹی بات کبھی آپ کے دل کی بتا ہی دے, جیسے ملا غلام مرتضیٰ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آفس میں بیٹھا تھا, کام کر رہا تھا, تو ایک بندہ آیا تو کہنے لگا ملک صاحب آپ کی قسمت کا حال بتا سکتا ہوں. کہتے ہیں میں کہا مجھے انٹرسٹ نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا نہیں مجھے ایک موقع دے, تو میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جس وقت آپ کے دل میں. تو کہتے ہیں اس سے اتنا انسسٹ کیا, میں کہا چلو ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اس نے لکھ کر وہ بات پیج پر مجھے دے دی. تو کہتے ہیں واقعی اس نے وہی لکھا تھا جو میں سوچ رہا تھا. یہ ذہن ریڈ کرنا, اسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے یہ جسمانی مشقوں کے ذریعے ہوتا تھا, اس کے ساتھ کچھ وہ جنتر منتر بھی کرتے ہوں گے. اب سائنٹیفکلی ہوتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ جو جدید افواج ہیں امریکہ وغیرہ, وہاں پر باقاعدہ جو ہے ٹیلی پیتھی کو ایک ٹول کے طور پر, ایک ویپن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے, کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے ذہن ریڈ کیے جاتے ہیں, راز نکالے جاتے ہیں. اس سائنس کو ترقی دینے کی بڑی کوششیں ہوگی. طب کے میدان میں بھی ویسے اس سے کام لیا جا رہا ہے. اگر ایک ڈپریشن کے مریض کا ذہن ریڈ کر کے وہ گرہ کھول دی جائے, سمجھ لی جائے جو اصل میں ڈپریشن کا سبب ہے, تو ٹھیک ہو سکتا ہے. تو کوششیں اس کو امپروو کرنے کی ہو رہی ہیں. یہ کوئی علم غیب نہیں ہے, یہ ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس ذریعے کا استعمال بہت مشکل ہے. دیکھیے اللہ کہاں تک کامیابی دیتے ہیں انسان کو, کہاں تک نہیں دیتے. آپ دیکھیے اگر آج سے 100-150 سال پہلے, 200-250 سال پہلے کہنے اکبر وغیرہ کے مغلوں کے زمانے میں کوئی یہاں کی تصویر دکھا دیتا مغلوں کو, بادشاہ کو, تو کیا کہلاتا؟ جادو. آج یہ سائنس ہے. آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہوتے ہیں ٹیب کے اوپر, اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو کھانے کی ترکیب بھی بتا رہے ہوتے ہیں, لائیو سب کچھ چل رہا ہے. کوئی جادو نہیں ہے. بچہ بھی جانتا ہے جادو نہیں ہے. اور اس زمانے میں ہوتا تو بادشاہ سمیت سب دربار سے بھاگ جاتے ہے نا, کہ یہ تو جادوگر آ گئے. یہ سائنس ہے, یہ کوئی جادو نہیں. ٹھیک ہے, تو لہذا اللہ فرما رہے ہیں غیب کی ساری کنجیاں میرے پاس ہیں. وَيَعْلَمُ, وہ جانتا ہے, مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, جو خشکی میں ہے جو سمندر کے. کیسا علم ہے اللہ کا؟ خشکی تری ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کون سا بیج اگے گا, کون سا درخت بڑھے گا, کتنے پتے آئیں گے, کتنے جھڑیں گے, ہر چیز کا علم میرے پاس. کس کو کھانا کہاں سے ملے گا, سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں, کتنیوں کو کھایا جانا ہے اور کتنیوں نے کھانا ہے, سب حساب کتاب لکھے. کوئی چیز اللہ سے غیر محفوظ نہیں, اللہ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں. یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے, مگر جب سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر دل کو اطمینان آ جاتا ہے کہ ایسا غالب رب ہے ہمارا, تو پھر ڈر کس بات کا ہے. ہمارے سروں پر بال کتنے وہ یہ بھی جانتا, تو اس سے پھر کیا چھپا ہوا ہے؟ وہ کچھ نہیں چھپا ہوا, کچھ نہیں چھپا ہوا. He knows everything, ہر بات جانتا ہے. تو جو سب جانتا ہے پھر اس سے کیا چھپنا اور کیا چھپانا.
وما نہیں تسقط گرتا، سین کاف تے سقطا، سکوت طرف سنا ہے آپ نے سکوت ڈھاکا، تو تسقط گرتا، من ورقۃ کوئی پتا، واو رقا ورق صفحے کو بھی کہتے ہیں پتے کو بھی کہتے ہیں، الا مگر یعلمھا وہ جانتا ہے اس کو، کوئی پتا نہیں گرتا درخت کا مگر اللہ اس کا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ آج کے دن کس درخت کے کتنے پتے گرتے ہیں۔ ولا اور نہ حبۃ کوئی دانا فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں ہے کہ جس سے وہ آگاہ نہیں ہے۔ زمین میں جو ہم بیج ڈالتے ہیں کوئی بیج ایسا نہیں ہے جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ کتنے بیج ڈالے گئے ہیں کسان خود نہیں بتا سکتا، گن کے تھوڑی ڈالتے، لیکن وہ رب جانتا ہے کہ کتنے بیج ڈالے گئے ہیں، کتنے بیج سڑیں گے، کتنے اگیں گے، پھر اگنے کے بعد کتنے پودے ہی چلے جائیں گے اور کتنے جو ہے وہ تناور درخت بنے۔ یہ صرف اس کا حساب ہے، اس کو سب پتا ہے کتنا عرصہ اس پودے کی زندگی ہے، کب تک اس نے کام کرنا ہے، کب اس نے ختم ہو جانا ہے۔ He knows everything، پورا حساب ہے اس کے پاس۔ ولا رطب نہ کوئی چیز ہے تل، ولا یابس اور نہ کوئی چیز ہے خشک، الا مگر فی کتاب مبین اس کی کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ ہر چیز خشک ہو یا تر ہو، اچھی حالت میں ہو یا کنڈم ہو چکی ہو، استعمال کے لائق ہو یا پھینکنے کے قابل ہو چکی ہو، ہر چیز اللہ کے علم ہے، اور اس کو اللہ نے اپنے علم بسیط کی بنا پر کتاب مبین میں لکھ رکھا۔ تو کیا پتا چلا؟ جو کتاب ہے اللہ کے پاس، اس میں اللہ نے اپنے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے فیصلے نہیں لکھے، اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سب کچھ لکھا۔ تو ہمیں اللہ نے باؤنڈ نہیں کیا ہوا اب ہمارے اعمال کے اعتبار سے، ہم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ نے اپنے علم حقیقی اور کلی کے ذریعے اس کو جانا اور لکھا۔ ہم جو کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹوں پر فلک ناز کو یہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں لکھا گیا۔ یہ لکھا گیا کہ فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹوں پر جب فلک ناز یہ کرے گی تو فرشتوں کو یہ کرنا ہوگا۔ اب وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ میرا اپنا فعل ہے، میری اپنی خواہش ہے، میری اپنی مرضی ہے۔ اللہ نے میرے اوپر اس حکم کو امپوز نہیں کیا، میرے علم کو اپنے عمل سے جان کر لکھ لی۔ جیسا کہ میں کئی بار یہ مثال دے چکی ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اسٹوڈنٹ کے نکمے پن کو دیکھ کر استاد کہتا ہے تو نے فیل ہونا ہے، تو نے فیل ہونا ہے، اور وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ استاد کا اس پر نافذ شدہ حکم نہیں ہے، یہ اس کا علم ہے جو نظر آ رہا ہے اس کو۔ تو جب ہم جان سکتے ہیں وہ تو رب کریم ہے، وہ کیوں نہیں جانے؟ وہ الذی وہی ہے رب جس نے یتوفاکم جو فوت کرتا ہے تمہیں باللیل رات میں، وہی رب ہے جو رات میں تمہیں فوت کر دیتا ہے۔ نیند کیا ہے؟ آدھی موت، لٹل ڈیتھ۔ بندہ رات میں گویا مر جاتا ہے اور صبح کو پھر اٹھ جاتا ہے۔ تو رات میں تمہاری روحیں تمہارے جسموں سے الگ کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ماں جو جرح تم کماتے ہو بالنہاری دن میں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دنوں میں تم کیا کماتے ہو، یعنی جب صبح کو تم اٹھتے ہو تو تم کیا کرنے والے ہو اسے پہلے سے پتا ہے، تبھی تو وہ پیشگی احکامات دیتا ہے۔ فرشتوں کو احکامات دے دیے جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو پورے سال کا مل جاتا ہے نا کام کا شیڈیول، تو پھر ڈیلی بیسس پر جبرائیل علیہ السلام احکامات دیتے ہیں، تمہاری ڈیوٹی فلاں کے ساتھ ہے، وہ فلاں کام کرے گا تم نے مدد کرنی ہے، وہ فلاں برا کام کرے گا تم نے روکنا ہے، ٹھیک ہے، فلاں کو حادثہ پیش آنا ہے بچانا ہے، یعنی جس کا جہاں جو کام ہے وہ فرشتوں کو دے کر جبرائیل علیہ السلام اس کام پر تعینات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، احکام نہیں ہے، تبھی تو ہم سے حساب ہوگا۔ اگر سب اللہ کے حکم سے ہو تو پھر حساب کس کا؟ ثم پھر یبعثکم وہ اٹھاتا ہے تمہیں، بات سے ہے بے عین سے، آپ نے وہ سیرت میں پڑھا نا لفظ بالکل بیست، تو وہ اسی سے ہے، شاباش۔ وہ اٹھاتا ہے تمہیں، یبعث کیا ہے؟ مضارع غائب واحد مذکر، یبعث وہ اٹھاتا ہے کم تمہیں، فیہی اس میں لیقضا تاکہ پورا کر دے اجل مسمى مقررہ مدت، اجل مدت کو کہتے ہیں مسمى مقررہ۔ پھر دن میں وہ تمہیں نیند سے اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کی مقررہ مدت پوری کر لو۔
رات کو تم سوتے ہو تو گویا ایک موت قسم کی تم پر طاری ہو جاتی ہے، اور دن میں وہ تمہیں پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کے کام پورے کرو، اور جتنا وقت تمہیں دیا گیا ہے، عمر تمہاری لکھی گئی ہے، اسے پورا کرو۔ ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، نیند اس کے اختیار میں ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا نیند نہیں آتی، جیسے اس دن آپ کہہ رہی تھی جاگتی رہی ساری رات، سمجھ نہیں آئی نیند کیوں نہیں ہے۔ کل میرے ساتھ ہوا، حالانکہ میرے سر میں بہت شدید درد تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، اور ساری رات بس ہلکی سی آنکھ لگتی کھلتی رہی، پھر صبح کے قریب 2 گھنٹے میں سو سکی۔ تو میرا خیال تھا کہ مجھے بہت گہری نیند آئے گی، لیکن نہیں ہوا خلاف معمول۔ میرا اگر سر دکھے تو میں بہت گہرا سوتی ہوں، میگرین کا ہے مجھے تھوڑا مسئلہ، تو رات کو میرا یہی خیال تھا، مگر ساری رات جو ہے نا وہ پچھل پہلی کی طرح میں پھرتی رہی، سارے سو رہے تھے، کیونکہ بار بار نیند کھل جاتی تھی تو پھر زیادہ دیر لیٹا بھی نہیں جاتا، تو پھر میں باہر آ جاتی تھی۔ یہی چلتا رہا، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہے، آپ سونا چاہتے ہیں اور آپ نہیں سو سکتے، اس کے اختیار میں ہے۔ حالانکہ میں نے نیند کی دوائی بھی تھوڑی سی لی کہ میں نے کہا چلو اس سے مجھے ہو جائے، کیونکہ صبح کلاس بھی ہے تو سر میں درد ہے، لیکن نہیں، اور پھر وہ گھنٹے ڈیڑھ کی جو نیند آئی اسی سے افاقہ ہو گیا، الحمدللہ۔ تو اللہ کے اختیار میں ہے، سلاتا بھی وہ ہے، اٹھاتا بھی وہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ اٹھنے کی توفیق نہ دے تو اٹھیں کیسے؟ وہی توفیق دیتا ہے اور ہم اٹھتے ہیں۔ تو اللہ اٹھاتا ہے، اللہ سلاتا ہے، اللہ جگاتا ہے، اللہ چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہمارے اندر صلاحیت کیا ہے؟ آپ کبھی سوچے کہ جانور 4 پیروں کے اوپر بیلنس کرتے ہیں، ہم 2 پیروں پہ کتنا عمدہ بیلنس کرتے ہیں، کیسا چلے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ کس نے ہمارے اندر صلاحیت رکھ دی ہے؟ اللہ کریم۔ تو جو یہ سب کچھ دیتا ہے وہی رب ہے نا، اللہ کے سوا کوئی ہے کہ نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی اور ہمیں سلا دے؟ ہے کسی کے بس میں؟ یا اگر ہم سوئے پڑے ہوں اور نہ اٹھا جا رہا ہو تو کوئی ہمیں جگا دے؟ بعض اوقات بچوں کے معاملے میں آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ اٹھتے ہی نہیں ہے، 12 بجے تک اٹھاتے رہو، اٹھتے ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، مار کھا لیتے اور سوئے رہتے، بس نہیں اٹھتے، وہ سوئے رہتے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ نہ کوئی سلا سکتا ہے نہ جگا سکتا ہے۔ جب اتنا چھوٹا ریگولر معاملہ ہمارے بس میں نہیں ہے تو جس کے بس میں ہے وہی رب ہے نا، یہ نشانی ہے اللہ کی۔ کوئی کر لینا تبدیلی، وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ نیند کے وقت جگا دے اور جاگنے کے وقت سلا دے، کوئی خدا ہے تو تبدیل کر دے روٹین، نہیں کر سکتا۔ رات ہوتی ہے اور آپ کے اعصاب پر نیند تاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا ذہن آٹومیٹیکلی نیند کی طرف چلا جاتا ہے، تو کوئی بدل دے اس روٹین کو؟ نہیں بدل سکتا، وہ رب ہے، یہ علامت ہے اس کے رب ہونے کی۔ ثم پھر ینبئکم، وہ بتائے گا تمہیں، تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر وہ تمہیں بتائے گا۔ ینبئ، وہ بتائے گا، کیا ہے؟ نبا سے ہے، شاباش، خبر دینے والا، بالکل۔ اور یہ فعل ہے، مضارع ہے، واحد ہے، غائب ہے، مذکر۔ ینبئکم، وہ تمہیں اطلاع دے گا، وہ تمہیں خبر دے گا۔ نبا پکی خبر ہوتی ہے، پکی خبر دے گا ثبوت کے ساتھ، بما کنتم تعملون، ان سب اعمال کی جو تم کر کے آئے ہو۔ عین میم لام سے ہے، اور تعملون کیا ہے؟ مضارع، مذکر، جمع، حاضر۔ تم ساروں کو بتائے گا، سب کو، تم کیا اعمال کر کے آئے، اور یہ خبر سچی ہوگی، پکی ہوگی، اس میں کوئی بات غیر مستند نہیں ہوگی۔ ہر عمل پوری تفصیل کے ساتھ سامنے رکھا جائے گا، جیسے پولیس رپورٹ ہوتی ہے اس میں ٹائم تک ساتھ موجود ہوتا ہے، تو وہ تو انسانی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایسا ریکارڈ بن رہا ہے نا کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، سب کچھ سامنے ہے۔ تو پھر اس دن اپنے اعمال نامے کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اعمال بہتر کریں، استغفار کی طرف اور تقوی کے لیول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔